علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اہل سمجھا، پوری قوم کی امانت اپنے بھائی کے سپرد کر دی۔ پھر جب واپس پلٹے ہیں، ایک طرف وہ خوشی ہے کہ وحدہ لا شریک کے کلام کی چاشنی ہے کانوں میں، اور پھر تورات کی کچھ تختیاں ہیں ہاتھوں میں، جب پلٹے ہیں جو کلام ہوا اس کو لکھا کہیں تختیوں پر۔ پھر جب واپس پلٹے ہیں تو پھر قوم کو جب دیکھا تو بالکل الٹ اپنے جو توقعات تھیں اس سے بالکل برعکس دیکھا، تو پھر جلال میں آ گئے۔ پہلے قوم سے خطاب کیا، کہا یہ تم نے کیا کیا، اتنی جلد بازی، یہ 40 راتیں بھی نہیں گزری اور تم نے اپنے معبود برحق کو چھوڑ کر ایک بچڑے کو معبود بنا لیا ہے۔ تو وہ جو تختیاں تھیں وہ نیچے رکھ دیں، پھر آگے کیا کیا؟ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ سر پکڑا اور سر پکڑ کے غصے سے، چونکہ چھوٹے بھائی تھے اور اس میں وہ جو بھائیوں کے درمیان شفقت، محبت اور وہ جو ایک اس میں باپ کی سی جو شفقت ہوتی ہے بڑے بھائی میں، اس سے وہ چھلک رہی ہے۔ سر پکڑا ہارون علیہ السلام کا، پکڑ کے زور سے اپنی طرف کھینچا۔ ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ سخت بات کی ہوگی کہ یہ تم نے کیا کیا، میں تو تمہارے سپرد کر کے گیا تھا، تم نے یہ کوئی ان کا خیال نہیں رکھا۔ قال ابن امہ، دوستان محترم، اس پہ بڑی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ ہارون علیہ السلام نے ایک بہت بڑا پیارا لفظ کہا اے میرے ماں کے بیٹے۔ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں او میرا ماں جایا، اے میری ماں کے بیٹے۔ دوستان محترم، دنیا جانتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ اعتدال کا راستہ اپنایا ہے، ہم کبھی افراط و تفریط کا ہم شکار کبھی نہیں ہوئے، مگر اس میں ایک خاص بات ہے، وہ احباب جو اپنے علمی نقص کی وجہ سے، اور میں ان سے کبھی بھی نہ الجھنا چاہتا ہوں، نہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، نہ کوئی بحث مباحثہ ہے، بس عرض صرف اتنی سی ہے کہ آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے جو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام میں علیہم الرضوان میں جو آپ تقابلی جائزہ پیش کرتے ہیں، اور جو ان میں مقابلہ بازی کی فضا سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے، یہ ایک بھیانک صورتحال ہے۔ اس سے جتنی جلدی ہو سکے اس سے نکلا جائے تاکہ ہم سب کے ایمان بچیں۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی شانیں بالکل مصدق اور مسلم ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ان سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، مگر وہ نفوس قدسیہ جن کا خون ایک ہے، جن کا گوشت ایک ہے، جن کا نور ایک ہے، ان کے ساتھ تقابلی جائزہ پیچھے پوری ہماری جو تاریخ اسلام ہے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ صرف اور صرف یا جہالت ہے یا پھر بغض آل رسول ہے، اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ کبھی بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ارواح مقدسات کو کبھی خوش نہیں کر پائیں گے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے زمانہ اقدس میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ کون بھول گیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی مال غنیمت آتا تو اہل بیت اطہار میں سے مولا حسنین کریمین کا حصہ پورا نکالتے، بلکہ حصہ سے بھی زیادہ بھجواتے، نذرانہ پیش کرتے آل رسول کی پاک بارگاہ میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اعتراض کیا تو یہ واقعہ کس سے بھولا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو، عرب کا اس دور کا ایک جلال بھرا جملہ تھا کہ تجھے تیری ماں روئے، یہ لفظ کہہ کر کہا کہ تو مقابلہ کر کس سے رہا ہے، جن کے ساتھ تو مقابلہ کر رہا ہے ان جیسا تو نہیں، ان کی ماں جیسی تیری ماں نہیں، ان کے باپ جیسا تیرا باپ نہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے زندگی میں کبھی بھی یہ تاثر دینے کی کوشش نہیں کی کہ ہم اور اہل بیت اطہار بالکل ایک جیسے ہیں۔ یہ میں بھی اس لیے بات نہیں کر رہا، یہ صرف آپ کے عمل کے رد عمل کے طور پر آپ کا بھائی ہونے کے ناطے ایک درد دل ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس بھیانک صورتحال سے فوراً نکل آئیے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے جو مقامات ہیں اور جو ان کے فضائل ہیں، اگر آپ قرآن مجید سے اور احادیث رسول سے بیان کرتے رہیں تو کبھی یہ تاثر مل ہی نہیں سکتا کہ امت میں سے کوئی ایک شخص کسی ایک صحابی کے قدموں تک بھی پہنچ پاتا ہو، مگر صحابہ کرام اور
اہل بیت اطہار کے درمیان بھی یہ مقابلہ بازی، وہ افضل، افضلیت فلاں فلاں فلاں، اس قسم کے بحثوں سے، اس قسم کے جو آپ کے مضامین ہیں، اس قسم کے موضوعات سے بچا جائے، تاکہ امت میں اعتدال کا راستہ اپنا کر اس کو اتحاد کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ ایسے لوگ جو پھر بھی بضد ہوتے ہیں، ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ جتنے مرضی دلائل دے لیں، دیکھیے میں بار بار ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی فضیلت سے، آپ کے مقام سے ایک لمحہ بھی بہت ہوتا ہے، ایک پل کے لیے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، مگر جو لوگ مقابلہ بازی پہ اترے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بڑا شوق ہے نا، تو پھر پورے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی 1,40,000 ہیں، 1,24,000 ہیں، 1,25,000 ہیں، جتنی بھی تعداد ہے، آپ سب کی لسٹ بنا لیں، جو صحابی ہے سب کی لسٹیں بنا لیں، اور ایک بار مجھے بتا دیجئے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی سوائے علی المرتضیٰ کے ایسا ہے جو مصطفیٰ کو کہہ سکے اے میری ماں کے بیٹے؟ ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور آپ کی پرورش اس طرح کی سے مولا مرتضیٰ علیہ السلام کی جیسے اپنی اولاد کی۔ پھر جب آپ کا وصال ہوا حضرت فاطمہ بنت اسد کا، اور جب قبر انور میں لحد میں اتارا جا رہا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لحد مبارکہ میں جب اتار رہے تھے تو بار بار ایک جملہ ارشاد فرما رہے تھے، یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے۔ سوائے علی المرتضیٰ کے مصطفیٰ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اے میری ماں کے بیٹے۔ قال ابن امہ، ہارون علیہ السلام نے عرض کی اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، اس قوم نے بے شک مجھے کمزور سمجھ لیا تھا، میں کمزور تھا نہیں، مگر یہ تو مجھے کمزور سمجھنے لگ گئے تھے۔ آگے فرمایا وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، یہ تو قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ لامحالہ سی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا ہوگا کہ تو اتنا طاقتور ہے، اختیارات یہ ہیں کہ میں نے تجھے اپنی جگہ پہ اپنا نائب بنایا ہے، اور خون تیرا میرا ایک ہے، تیری فضیلت یہ ہے، میں کمزور نہیں ہوں تو تو کیسے کمزور ہے؟ یہ اس سوال کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ شیر خدا پھر اپنے حق کے لیے لڑے کیوں نہیں؟ تو ہارون علیہ السلام کیوں نہیں لڑے؟ کہا اس لیے نہیں لڑا کہ آپ مجھے جاتے ہوئے کہہ کے گئے تھے وصلے ان کی اصلاح کرنی ہے اور لڑنے جھگڑنے والوں کے راستے پر نہیں چلنا، مجھے تو آپ خود منع کر کے گئے تھے، میں خود ان سے کیسے لڑ سکتا تھا؟ دوستان محترم، آج کے درس عرفان القرآن سے نتیجہ پھر وہی نکلا کہ ایک تو امانت اس کے سپرد کی جاتی ہے جو اس کا اہل ہو، دوسری بات یہ ہے کہ جہاں امانت ہوگی وہاں خطرہ ہوگا۔ 40 دن کے لیے نبی گئے ہیں تو پیچھے اتنا بڑا خطرہ تھا، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب پلٹنے لگے اپنے رب کی طرف، اس دنیا سے واپسی کا جب سفر شروع ہوا، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے امانت کسی کے سپرد نہیں کی؟ نہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ حج سے واپسی پر غدیر کے میدان میں مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا جو آپ نے خطبہ دیا تھا، وہ اللہ کی امانت بھی سپرد کر دی تھی، اور ہجرت کی شب لوگوں کی امانتیں بھی مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے سپرد کر دی تھیں، کیونکہ امانتیں اس کے سپرد کی جاتی ہیں جو اس کا اہل ہو۔